زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پسند کے کام ہم سے اپنی پسند کے مطابق لیتے رہیں اور ہمیں توفیق دیتے رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی عبادات کو، اپنی دنیاوی معاملات کو تم ہم، کیونکہ دین کیا ہے؟ پورا ہماری پوری زندگی ہے، ہماری زندگی کیا ہے؟ وہ پوری کی پوری دین کے مطابق ہو۔ اللہ ہی کی توفیق سے ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام زندگی کو، زندگی کے تمام معاملات کو دین کے مطابق کر دیں تاکہ ہمیں ہر عمل پہ اجر ملے، ہاں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے نماز کا جو سیریز ہے اس کا 6 ہے لیسن، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، the key to paradise is سلانہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہم تبھی سیکھیں گے نا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے، اس کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح معنوں میں اصلاح فرمائے اور ہمیں ہماری نمازوں کو، ہماری تمام عبادات کو ویسا ہی بنا دیں جیسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور نماز کیونکہ میجر عبادت ہے، ایک مسلمان جو ہے اس کے اوپر 5 ٹائم تو فرض ہے نا، اور جو کوئی نفل ادا کرتا ہے اور اللہ ہی کی توفیق سے وہ ایکسٹرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا رکن ہے، اور جو قیامت کے دن قبر میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر بنا دے، ان میں خوشی اور خضوع آ جائے، اور ہمارا جو فوکس ہے وہ صحیح نماز جو ہے اس کی ادائیگی کے لیے اسے کوشش کرنے میں ہو کہ ہم تمام اپنی جو ہماری ناقص عقل اور ناقص ایفرٹس ہیں ان کو لگا کر اپنی جو ہے نمازوں کو بہتر بنا سکیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اس کا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اوقات نماز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کی گئی ہے یا فرض کی گئی ہے۔ تو ہم ان اوقات کو سیکھیں گے تاکہ ہم ان نماز انہی اوقات کے درمیان پڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں اجر کے مستحق ہوں۔ نماز پنجگانہ کے اوقات۔ سیدنا بریدہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو، یعنی کہ پریکٹیکل سیکھو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ رہو 2 دن اور پھر نماز کے اوقات سیکھو۔ جب سورج کا زوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہر کی اذان کہنے کا وقت حکم دیا، پھر اقامت کا حکم دیا اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہہ دی، پھر عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند، سفید اور صاف تھا، مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا، عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی، اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی۔ یعنی کہ 5 نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھایا۔ دوسرے دن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کرو اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، یعنی اس اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے پہلے دن تھا۔ مغرب کی نماز شفق یعنی سورج کی جو سرخی ہے وہ غائب ہونے سے پہلے پڑھی، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزارنے پر پڑھی۔ فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی، یعنی نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھایا، اور پوچھا کہ اوقات نماز کا سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں اے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نمازوں کے اوقات ان 2 وقتوں کے درمیان ہیں جنہیں تم نے دیکھا، یعنی وسعت دی نا، کہ اگر انسان کی مطلب ظاہر ہے ہر وقت، حالانکہ افضل تو یہی ہے کہ جیسے اذان ہو فوری طور پہ نماز ادا کر لی جائے، بالکل بھی تاخیر نہ کی جائے، لیکن بعض اوقات انسان کسی ایسی جگہ پہ ہے، کہیں ٹریولنگ میں ہے یا کوئی ایسے کام میں پھنس گیا ہے کہ اس کو ادھورا چھوڑ کر نہیں آ سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یعنی دونوں دن اس کو نمازوں کے اوقات سکھائے، اور پھر اسے کہا کہ مطلب ان 2 اوقات کے درمیان یعنی ایک وسعت دے دی نا کہ اتنا وقت ہے کہ تم نماز ادا کر سکتے ہو۔
लेकिन कोशिश क्या करनी है, अगर अल्लाह ताला ने हमें वुसअत दी है तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमें फजीलत वाले वक्त में नमाज अदा करनी है। क्योंकि बहरहाल जो अफजल वक्त है वो यही है कि जैसे ही नमाज की अजान हो जाए अपनी नमाज अदा कर ली जाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जुहर का वक्त सूरज ढलने से शुरू होता है और इस वक्त तक रहता है जब तक आदमी का साया उसके कद के बराबर ना हो जाए। असर के वक्त तक, और नमाज असर का वक्त इस वक्त तक है जब तक आफताब जर्द ना हो जाए। नमाज मगरिब का वक्त इस वक्त तक है जब तक शफ़क़ गायब ना हो जाए, यानी अंधेरा ना हो जाए ना। नमाज इशा का वक्त ठीक आधी रात तक है, और नमाज फजर का वक्त तुलुए फजर से लेकर उस वक्त तक है जब तक आफताब तुलू ना हो। देखिए, जिस तरह इंसान के हालात में ना ऊंच नीच है, इसी तरह इंसान के मजाज में भी होती है। और जो दिल की हालत और कैफियत वो भी एक जैसी नहीं रहती ना। कभी हम सफर में हैं, कभी घर पे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें वुसअतें दे दी कि हम अपने इस अहम तरीन फरीजे की अदायगी में इसे कोताही ना हो जाए। क्योंकि पता है ना कि नमाज का जो छोड़ना है वो गुनाह है, और जो इंसान जानबूझकर नमाज छोड़ता है उसने गोया कि कुफर किया, यानी वो ईमान, मतलब ईमान का उसका खतरे में है कि जो नमाजों को जानबूझकर कज़ा करता है। तो फिर वही बात है ना कि पढ़नी तो होती है ना, तो हम सबको कोशिश करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हम अव्वल वक्त में नमाज पढ़ सकें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसका अजर जो है वो समेट सकें जितनी। क्योंकि इसमें ये ना इसी हिसाब से जैसे मतलब अजर मिलेगा जिस हिसाब से हमने इबादत की होंगी। अव्वल वक्त में होंगी तो जाहिर है जैसे अजान की आवाज क्या है, अल्लाह ताला की तरफ लब्बैक है ना। अजान क्या है, हैया अलल फलाह हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो जो इंसान जिसको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बुला रहे हैं कामयाबी की तरफ, तो वो अपनी तमाम दुनिया के काम छोड़ के अल्लाह की तरफ लपकेगा, ताकि उसको फलाह मिल जाए, उसको कामयाबी मिल जाए। नमाज फजर अंधेरे में पढ़नी चाहिए। अब हर हर नमाज का, जैसे हादीस के मुताबिक हमने तमाम नमाजों का औकात देख ली। अब ये कि एक एक जो नमाज है उसके मुताबिक अहादीस बयान की गई हैं। नमाज फजर अंधेरे में अदा करनी चाहिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर पढ़ लेते तो औरतें मस्जिद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़कर अपनी चादरों में लिपटी हुई होती, और वो अंधेरे की वजह से पहचानी ना जाती थी। मतलब ये ना कि वो इतना ज़रा अव्वल वक्त ही होता है ना अंधेरा, जब सूरज निकल जाता है लास्ट मोमेंट पे, खास तौर पे जब 20-30 मिनट्स रहते हैं तो वैसे भी ये रोशनी हो जाती है अच्छी खासी, मतलब रोशनी होने लगती है, सूरज नहीं निकलता लेकिन रोशनी हो जाती है। तो दर सकता तो इंसान पहचान सकता है ना। तो उसकी फजीलत बयान की गई कि औरतें जो आप सल्लम के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाती थी इतने अंधेरे में चादर लपेट कर जाती थी कि वो मतलब पहचान ही नहीं जाती थी अंधेरे की वजह से। मालूम हुआ कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में अव्वल वक्त नमाज पढ़ा करते थे। अगरचे नमाज का वक्त सुबह सादिक से सूरज तुलू होने तक है, लेकिन अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है। कि जितना आपकी सहूलत हो, अल्लाह ताला तौफीक अता करे, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अव्वल वक्त में अदा कर लें। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज उसके आखिरी वक्त में नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात दे दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा किया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुबल्लिग भी थे, टीचर भी थे, और दाई भी थे। फिर अपने घर वालों के साथ भी बेहतरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। उसके बावजूद एक हदीस का मफहूम है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है कि जब अजान हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते अपने घर वालों से बात कर रहे होते या घर के उन कामों में इनकी हेल्प कर रहे होते। जैसे ही अजान होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हो जाते अजनबी उनसे हो जाते और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रिवायत किया, उसका मफहूम है ये। फिर अल्लाह ताला की जब पुकार आ गई तो एक मोमिन का क्या काम है कि लब्बैक अल्लाह की ताला की तरफ लपके इंसान, कि अल्लाह ताला ने जो हम पर फर्ज
مطلب 5 وقت نماز جو ہے وہ ہم پر فرض کی گئی ہے نا، اور اوقات کی پابندی کے ساتھ، تو اس کو وقت پہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت بھی دے دیں گے، تمام جو چیزیں ہیں نا وہ بھی صحیح سے اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا کر دیں گے۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، وقت میں برکت ہوگی، کاموں میں برکت ہوگی، چیزوں میں برکت ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام چیزوں کے لیے، تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم سب کی اپنی ایک جو بنائی ہوئی چیز ہوتی ہیں کہ اچھا بھی کام ختم کر لو پھر نماز پڑھیں گے، اور پھر ایسا ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم سب نے بھی زندگی میں یہ چیز ہوگی کہ وہ پھر نماز ڈیلے ہی ہوتے ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان جو ہے نا آخری وقت میں پھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کیا ہے کہ مطلب کہ آخری وقت ہوتا ہے اور انسان وہ ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ جب اس کے اوپر ایک ہیبت سوار ہو رہی ہوتی ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اس کی کیا نماز ہوگی؟ اور دوسرا انسان وہ جو اول وقت میں ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل سکون سے اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، پھر اس کے تمام کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ایک جو مومن ہے اس کی زندگی کیا ہے، وہ نمازوں کے مطابق چیزوں کو پلان کرتا ہے نا، وہ کہیں جاتا ہے تو اب بھی وہ خیال کرتا ہے کہ میں ظہر کہاں ادا کروں گا، میری عصر کی نماز کہاں ہوگی، پھر وہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تب بھی وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کیا میں میری وجہ سے دوسروں کی عبادات میں خلل تو نہیں ہوگا، یا میری اپنی جو عبادات ہیں ان میں تو نہیں خلل ہوگا۔ اسی طرح وہ اگر کہیں بازار میں کوئی ضرورت کے لیے بھی جا رہا ہے تو اس چیز کا احساس اس کو ہوتا ہے کہ کیا میں نماز پڑھ سکوں گا، اللہ یہ کہ کوئی انسان کا ایسا سفر ہے جس کا وقت مطلب فکس ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی مطلب جہاز عصر کے نماز سے پہلے آپ کی فلائٹ ہے تو یہ ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لیں، پھر دوسری صورت میں یہ ہے کہ مغرب کی نماز ہو گئی ہے اور عشاء سے پہلے ہی ٹریول کرنا ہے تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ لیں، مطلب نماز کسی کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، انسان بیمار ہے، اس کو کوئی بھی مطلب وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تو بھی اشارے سے پڑھنا ہے، بیٹھ کر اگر مطلب کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے، لیکن نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نمازوں کی حفاظت صحیح معنوں میں، ایکچولی نمازوں کی حفاظت بھی کیا ہے، اس میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اوقات کی پابندی وقت کے اندر اندر نماز پڑھی جائے، پھر یہ کہ اس کے واجبات، اس کے ارکان، ان کو صحیح طرح سے ادا کیا جائے تاکہ ہمیں نماز کا صحیح جو اثر فائدہ ہے نا وہ ہمیں نصیب ہو سکے اور صحیح اجر مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کتنے مطلب نمازی ہیں ان کی جو نمازیں ہیں وہ ان کے سر سے بھی اوپر نہیں اٹھتی، اور کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہیں اور ان کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا اجر جو ہے اس کو عطا کرتے ہیں۔ گرمی اور سردی کے موسم میں نماز ظہر کے اوقات، ایک مرتبہ سفر میں گرمی میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈ ہو جانے دو، ٹھہر جاؤ، گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے، جب گرمی کی شدت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ٹھہرے رہے کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی حرارت اور جوش کے باعث ہے۔ ٹھنڈے وقت کا یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز کے وقت میں پڑھو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ شدت کی گرمی میں سورج ڈھلتے ہی فوراً نہ پڑھو، تھوڑی دیر کر لو، یعنی کہ ظاہر ہے دیکھیں بہت سے لوگوں کے گھر بھی دور ہوتے ہیں اور مطلب اتنا وہ سورج اس وقت تیز مطلب ہوتا ہے اور گرمی کی شدت ہوتی ہے کہ انسان کے لیے مطلب فوری طور پہ نکلنا اور ظاہر ہیٹ ویو اور اس طرح کے بھی جو مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن شدید گرمی کے وقت میں تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ عمل بھی ملتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے ٹھنڈ سورج جو ہے اس جو بہت زیادہ اس کی تپش کا وقت ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو اس میں مطلب تاخیر کر سکتے ہیں، تھوڑا مطلب جتنا سورج کو اس میں وقت ملے، سورج کو ٹھنڈا ہونے میں تھوڑا سا اس کو وقت مطلب ہو جائے۔ اگر گرمی میں نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث
اور امام بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ انسان سفر میں ہے نا، تو ظاہر ہے اگر فرض کرو ہم اپنے گھر میں ہیں تو ظاہر ہے ہمیں تو کہیں باہر نہیں جانا نا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہمیں نماز اپنے اول وقت میں ہی ادا کرنی ہے، الا یہ کہ انسان کوئی بیمار ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا، اس کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی، یا پھر یہ ہے کہ وہ سو گیا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر نماز تھوڑا سا اس سے تاخیر بھی کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہے نماز جمعہ کا وقت۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے ظہر کی نماز تو جلدی ہو جاتی ہے، جبکہ جمعہ جو ہے وہ یہ کہ اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نماز، تو تھوڑی سی ظہر کی نماز سے تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے اور دوپہر کا آرام کیلولا کرتے، مطلب کہ نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے، اور کیلولا کرنا کی سنت ہے، مطلب کہ نماز کے بعد تھوڑا سا انسان ریسٹ کر لے، کوئی بے شک 15-20 منٹ کے لیے لیٹ جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ پھر تہجد کی نماز میں اس سے بہت مدد ملتی ہے کہ انسان کا جو بدن ہے، وہ باڈی ہے، اس تھوڑا ظاہر ہے انسان کے جو سیل ہے وہ آل ٹائم وہ ہو رہے ہوتے ہیں نا یوز ہو کے، تو ان کو بھی ری سٹارٹ ہونے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، تو اس سے یہ کہ تھوڑا انسان فریش ہو جاتا ہے، بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اور رات کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے، کہ جو لوگ نماز کے لیے نہ اٹھ پائیں ان کو دوپہر میں ضرور تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر طاقت اور قوت دیتے ہیں، ویسے تو یہ کہ اللہ ہی کی توفیق سے، لیکن یہ کہ ظاہری اسباب بھی انسان اختیار کر سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سردیوں میں جلد پڑھتے اور سخت گرمی میں دیر سے پڑھتے، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بہت سے لوگ دور سے آ رہے تو ان کے لیے چل کر آنا اس میں زیادہ مشقت نہ ہو۔ نماز عصر کا وقت۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر قائم کی اس حال میں کہ سورج بلند، سفید اور صاف تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھتے تھے اور سورج بلند یعنی زردی کے بغیر روشن ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد مدینہ شہر سے، یعنی اس کی نواحی جو بستیاں ان کو حوالی کہتے ہیں، وہاں جاتا تو جب ان کے پاس پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا۔ بعض حوالی مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر واقع ہیں، یعنی کہ جو اس کے بستیاں ہیں وہاں پہ نا، اور لیکن یہ کہ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے عصر کی نماز میں، کیونکہ بلا وجہ تاخیر کرنا منافقت کی علامت ہے۔